اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستوں آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو ایک مسجد خیف کے باکمال ضعیف شخص کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ان دوستوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ بصرہ میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام ابو عمرو تھا۔ یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بے داڑھی مونچھ کا خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا مجھے بھی قرآن پڑھائیے۔ ابو عمرو نے اس کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا تو اس خیانت کی نظر کی وجہ سے وہ سارا قرآن بھول گئے۔ ابو عمرو بڑے گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں باداب حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے طالب دعا ہوئے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ جا کر حج کر لو، اور جب حج کر چکو تو مسجد خیف میں جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جائیں اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمرو نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقعی ایک ذی شوکت نورانی اور پرجلال بوڑھے کو بیٹھا ہوا پایا جن کے ارد گرد بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ہمراہ چلے گئے اور وہ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ ابو عمرو آگے بڑھے اور ان کو سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کی کہ میری فریاد کو پہنچیے اور میری چھینی ہوئی دولت یعنی حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بوڑھے شخص غمناک ہوئے اور پھر آسمان کی طرف نظر کی۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمرو پر سارا قرآن پھر کشف ہو گیا۔ ابو عمرو مارے خوشی کے ان کے قدموں میں گر گئے اور بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے کہ تجھے میرا کس نے بتایا تھا؟ ابو عمرو نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری نے۔ وہ بولے حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارا پردہ فاش کیا، اب ہم بھی اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس بزرگ کو دیکھا جو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، جن کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمرو نے کہا جی بالکل دیکھا تھا۔ فرمایا وہ حسن بصری ہی تھے، ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری نماز کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت؟ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل کے وقت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعا سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بد نگاہی سے بڑی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کی مسافت یہ اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ 1 میل تک کا بھی سفر نہ کر سکتے ہوں، ان پاک لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ ساتھ اپنے کمنٹ سے ہم کو ضرور آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔